میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہو رہے ہیں کینیڈا سے بیرسٹر باشانی، جو کہ اکثر ہمارے پروگرام میں ایز اے اینالسٹ شریک ہوتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ. بیرسٹر باشانی پولیٹیکل اینالسٹ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے جس پہ وہ پروگرامس بھی کرتے ہیں کبھی کبھی. تو بیرسٹر صاحب، میرا آپ کے ساتھ آج کا پروگرام اس ٹاپک پر میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جہاں اور بہت سے پرابلمس ہیں اکانومی کا، جس طرح ہم بہت عرصہ بات کرتے رہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا ایشو اور کرائسس جو بن چکا ہے وہ کیوس ہے کہ جس میں پاکستان کی سول سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی جو بات ہے. اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جس طرح کہا کہ جناب ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی اور کچھ ایسی باتیں، جس سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا، اور جمہوریت تو ابھی تک وہی کی وہی کھڑی ہے. جہاں پر جب کوئی آتا ہے 10-11 سال کے لیے تو اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد کیا بلکہ ہر چند گھنٹوں کے بعد یہ گونج سنائی دیتی ہے کہ کہیں معاشرہ نہ آ جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ تو بڑے نکل چکے، کیا وہ کبھی کچھ تو پھنسے ہی نہیں. کبھی انڈیا، بنگلہ دیش، یہ تو مطلب بھارت کی جمہوریت کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں، اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے کہ کب یہاں پر ایسی جمہوریت آئے گی. تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیوں ایسا ہے آخر؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن ہے کہ جب یہ جو دو کیس سامنے آئے نا، جو ایک عمران خان کا شکوہ کہ میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی اگر عمران خان کا پرچہ درج نہیں ہو رہا جیسے وہ چاہتے ہیں، یا اعظم سواتی کے ساتھ اس طرح کا تشدد کسی ادارے کی نگرانی میں یا لا انفورسمنٹ ایجنسی میں یا انٹیلیجنس ایجنسی میں جو بھی ہے ہوا ہے، تو اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں جو پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، ان کا جو ہے ایتھکس کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے. یہ اس چیز کو کلیئر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی تو خیر ایک بنیادی چیز تو چلے ہے ہی ہے، لیکن ڈیموکریسی کے اندر جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ تمام سٹیزنز کو آپ ایکولی ٹریٹ کریں، اور اگر کسی طرح کا کوئی کرمنل آفینس میں کوئی آدمی انوالو ہے تو اس کو آپ جو بھی آپ کے لوکل لاز ہیں، قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی روشنی میں اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس میں سے ایگزمپٹ کر رہے ہیں، جس کی ایک بریلینٹ ایگزامپل جو ہے یہ خود عمران خان صاحب ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، لیکن جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ رول آف لا کے خلاف ہے. مثلا یہ مطالبہ کرنا کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیں، وزیر داخلہ کو ہٹا دیں، یا کسی ملٹری انٹیلیجنس کا یا جو بھی ہے آئی ایس آئی کا آفیسر ہے اس کو ہٹا دیں، اس لیے کہ مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پھر پاکستان کے ہر سٹیزن کا یہ رائٹ ہونا چاہیے نا کہ وہ جب کبھی کوئی ادارہ انوالو ہوا، پولیس ہو، فوج ہو، کچھ ہو، تو وہ پھر وہاں سے اپنے مرضی کے بندے چنے کہ یہاں پرائم منسٹر یہ ہوگا، ایس ایچ او یہ ہوگا، ڈیپیوٹی کمشنر یہ ہوگا تو تبھی مجھے اعتماد ہوگا، ورنہ مجھے اعتماد نہیں ہے. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے قانون کی پیرامیٹرز کے اندر، وہ ہر آدمی کو ایکولی ٹریٹ کرے اور ہر آدمی ان کے ساتھ ایکولی تعاون کرے. اس میں یہ نہیں کہ آپ چونکہ ہائی پروفائل ہیں تو آپ پہ حملہ ہو گیا تو آپ جو ہے وہ کے لیے ایک نیا سیٹ آف رول بنایا جائے، نئے کمیشن بنائے جائیں، نئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بنی جائیں، تو پھر یہ رول آف لا تو نہ ہوا نا، یہ تو رول آف لا کی مذاق ہے. یہ اس چیز کی ایک انڈیکیشن ہے کہ ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کوسچن آف رول آف لا پہ یا ایکوالٹی پہ یا جو سٹیزن شپ کے رائٹ ہیں اس بنیاد پہ. تو اس حوالے سے آپ اگر اس کو کمپیئر کریں پاکستان انڈیا کے ساتھ یا بنگلہ دیش کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے. خود عمران خان نے جو مثال دی ہے آج اپنے ویڈیو میں
تو انہوں نے کہا کہ جی انگلینڈ میں میگنا کارٹا کی انہوں نے مثال دی. میگنا کارٹا بائی دا وے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ انگلینڈ کے لوگوں نے طے کیا کہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک آدمی کا حکم چلے گا یا پارلیمنٹ کا حکم چلے گا یا عوام کا حکم چلے گا, یعنی ٹرننگ پوائنٹ, جس میں انہوں نے خود کہا کہ بادشاہ جو ہے اس کی حکمرانی تھی, اس کی بات چلتی تھی, تو لوگوں نے طے کیا کہ جناب اس میں کانسٹیٹیوشن اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. لیکن آپ اسی چیز کو یعنی انگلینڈ جیسے ملک کو اس طرح کی ایگزامپل دے کے تو پھر اپنے آپ کے لیے ایک خاص قسم کی آپ رائٹ مانگیں. مثلا عمران خان کس بنیاد پہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے؟ کیا وہاں پہ روزانہ جو لوگوں پہ حملے ہوتے ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ کے یا کسی بھی کورٹ کے کمیشن بنتے ہیں؟ یا چلیں سپریم کورٹ تو بہت ہائی اپ ہو گیا جی, ایلیٹ کو ڈیل کرتا ہے, تو پھر عام آدمی جو مجسٹریٹ جو ہے وہ کیا کمیشن بناتے ہیں مجسٹریٹ کی سطح پہ عام آدمی پہ جو حملے ہوتے ہیں, جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان کے کپڑے اتار کے ان پہ تشدد کرتی ہے, ان کے گھر والوں کو بھی ساتھ میں, جو دنیا کے کسی قانون اور ملک میں نہیں ہوتا, ان کو بھی جا کے اٹھا کے لے آتے ہیں اور ان پہ تشدد کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں واقعی دو سیٹ آف رول ہیں, ایک ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو آپ لوگوں کی طرح پریویلیج لوگ ہیں, خواہ وہ پالیٹکس کی وجہ سے ہیں, کھیل کی وجہ سے ہیں, کسی اور طریقے سے ہیں. اب یہ چیز جو ہے یہ باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی جو انگلینڈ کی مثال تو انہوں نے خود دی, وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا, بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. پوری دنیا میں صرف جو اس طرح کا جو ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹ جو ہے ہلکے ہیں ان کو ایک ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے, وہ بھی کرمنل کیس میں نہیں, اس طرح کے کیسز میں نہیں کہ حملہ ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی تو اس میں آپ کہیں کہ مجھے ڈیفرنٹلی جو ہے اس پہ ڈیل کیا جائے. لیکن عام سول کیسز میں ان کو ایک طرح کی جو ہے وہ رعایت حاصل ہوتی ہے. تو پاکستان کو آپ کمپیئر کرتے ہیں پہلی بات ہے انڈیا کے ساتھ, تو یہ بنیادی طور پہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے دونوں کے لیے, کہ یہ کمپیریزن بنتا اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا میں ظاہر 70 سال سے ایک سموتھ ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے, سوائے اس میں جو انٹرپشن ہوئی ہے اندرا گاندھی کے زمانے میں جو ایمرجنسی نافذ ہوئی اور جس میں بھی بنیادی انسانی حقوق معطل ہوئے کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے فوراً بعد پھر رول آف لا نے پریویل کیا اور چیزوں کو واپس جو ہے وہ ٹریک پہ ڈالا گیا. اس کے علاوہ وہاں پہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ایک کنسسٹنسی ہے, اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کیا ڈیسیجن ہوتے ہیں, ملک کے حکمران ایلیٹ جو ہے وہ کیا ڈیسیجن کرتی ہے, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ قسم کے پروسیس کی پابند ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو عوام ہیں ان کے لیے وہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے, آلدو کہ انڈیا میں بھی بے شمار کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہیں یا ڈیلے کا شکار ہیں, وہ ساری چیز ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انڈیا میں کسی جج نے اس طرح کا بیہیویئر کیا ہو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ہے یعنی رول آف لا کی بات ہم کر رہے ہیں نا, تو ایگزمپشن کی بات کر رہے ہیں, کون ایگزمپٹ ہے. تو ابھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جب سعودی عرب گئے تو انہوں نے وہاں پہ جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے جنہوں نے پہلے وہ نعرے لگائے تھے, ان کے لیے جو ہے انہوں نے اسپیسیفکلی یہ اپیل کی کہ ان کو معاف کر دیا جائے, جس کے جواب میں آپ کے ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ کہا کہ جی یہ شہباز شریف کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ آواز نیچی رکھیں, تو انہوں نے تو قرآنی آیات کی خلاف ورزی کی ہے, تو ان کو تو کوئی معاف ہی نہیں کر سکتا, نہ شہباز شریف نہ محمد بن سلمان, اور وہ جب واپس آئیں گے پاکستان میں تو ہم ان کو دیکھ لیں گے. اب ایسے ملک میں جس میں آپ کے پاس اس طرح کے ججز ہوں, وہاں آپ رول آف لا کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ وہ آدمی جو ہے وہ خود اپنی پوری سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رہا ہے جس میں رول آف لا جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. جبکہ انڈیا میں جو ہے وہ کچھ ایک دو ججوں نے ایک دو دفعہ اس طرح کے ڈیسیجن کیے
انہوں نے مثلا جینڈر ایکوالٹی پہ یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یا جہاں پہ اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ججز نے جینڈر کے ایشو پہ ایک ڈیسیجن کیا جس کو فل فور وہاں پہ ریکٹیفائی کیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا، لیکن وہاں پہ اسٹیٹس نے ایک دم انٹرفیئر کیا اور اس کے متبادل انہوں نے الٹرنیٹو جو ہے وہ قوانین پاس کر دیے اور آرڈیننس جاری کر دیے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ متاثر نہ ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے رول آف لا، جس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی یا اپنے علم یا اپنے جذبات کی روشنی میں کوئی ڈیسیجن کرتا ہے، کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو سوسائٹی فل فور ٹیک اوور کرتی ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے تاکہ یہ کوئی نارم نہ بن جائے۔ اب پاکستان میں گزشتہ 70 سال سے یہ ہو رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو مارشل لا لگا رہا ہے، کوئی اٹھ کے پوری پارلیمنٹ کو ڈسمس کر کے تو وہاں بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی جج اٹھتا ہے تو وہ جناب اٹھ کے ڈیم بنانا شروع ہو جاتا ہے، کوئی جج اٹھ کے پتہ نہیں کیا کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر عدالتوں کا یہ حال ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے انصاف اور جی بے اثر و سامانی کی حالت جی میں۔ جی بیرسٹر صاحب، آپ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا آپ سے اختلاف اس بات پر ہے کہ دیکھیے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر نے یہ جو نام لے لیا تو ان کو کس نے یہ حق دیا، کیا عام لوگوں کے لیے یہ بنتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم دوسرے کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو کبھی کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی نا کہ میرے اوپر جو ہے وہ یہ جو کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے اس میں یہ لوگ شامل ہیں۔ ایسا تو کبھی کسی نے وہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں انڈیا کی، وہاں ان کے تو ہمیں ان کے اپنے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آرمی چیف کا نام کیا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا۔ لیکن یہاں پر تو ان کنٹریز میں نوبت ہی نہیں آتی کہ کوئی وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم اٹھ کے یہ کہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں یہ عمل دخل ہے، میں اس کا نام لے رہا ہوں، جس کی بنا پر پھر پتا چلتا ہے کہ جناب یہ تو مجال نہیں ہے کسی کی کوئی کر سکے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہماری تو تاریخ ہے کہ وزیر اعظم قتل ہوتے رہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو انوکھی اور پہلی دفعہ ہو رہی ہے اور ہم کہیں ہیں اچھا نہیں یہ تو ایسی کہہ رہا ہے، یہ تو ہماری تاریخ موجود ہے، تو پھر تو اس چیز کو دیکھا جانا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس بات پہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جمہوریت کے اس قریب بھی نہیں پہنچ سکے جہاں پر لوگوں نے وہ حاصل کر کے وہ اس سے نکلی، مطلب کبھی اس میں شامل ہی نہیں ہوئے ایسے کسی پھڈے میں اور وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ یہ میرا کہنے کا مطلب تھا۔ نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے پتا ہے یہ لوگ ہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس بات کے لیے کچھ اسپیشل سیٹنگ بنانے کی جو ہے وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ رول آف لا کے اگینسٹ ہے۔ چونکہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا کسی بھی اسپیشل سیٹنگ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا کا مطلب تو یہ ہے نا کہ سب کے لیے برابر ہے، تو اگر یہی کیس کسی اور کے ساتھ ہوگا تو عام تھانے میں اس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ تو وہ بات میں کر رہا ہوں۔ جہاں تک ان کو نامینیٹ کرنے کا تعلق ہے اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نامینیٹ کرنا ہر ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شک کا ساری ملزم، میں نے کہا ہر اپلیکنٹ کا جو وکٹم ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ نامینیٹ کرے جس پہ اس کو شک ہے۔ اس لیے انہوں نے جو لوگ نامینیٹ کیے ہیں اس پہ مجھے اعتراض نہیں کہ یہ نامینیٹ کیوں کیے، لیکن آپ نامینیٹ کر کے تو ساتھ میں یہ شرط رکھیں کہ ان کو آپ ڈسمس کر دیں ورنہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی طے کر لیا نا ایز اے پروسیکیوٹر اور ایز اے جج کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہوا ہے۔ آپ کو جب ان پہ شک ہے تو آپ یہ مطالبہ کریں کہ آپ ان کے خلاف پرچے درج کریں اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن کریں۔ جی جی بالکل، ان کا مطالبہ تو مطالبہ تو ان کا یہی ہے، لیکن وہ تو ہو نہیں سکتا شاید وہ ابھی تک آپ دیکھ رہے یہ وجہ۔ لیکن سر اس سے بھی ہٹ کے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نامینیشن وغیرہ یہ بھی سب مطلب وہ جو باتیں کریں وہ تو ہم جانتے ہیں، جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے ان کی اور جس طریقے سے وہ ایک عرصے سے جو کیمپین چلا رہے ہیں ہم تو اس کو کنڈیم بھی کرتے رہے، بہت مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ہم نے پروگرام میں کیا کہ یہ، لیکن جو سوال ہے نا وہ سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ مطلب ہم ابھی تک جمہوریت کے اس پہ نہیں پہنچ پائے کہ جہاں پر جو پولیٹیشنز ہیں یہاں کے جو پارلیمنٹ ہے وہ بالا تر ہو،
اور جب یہ بات کہی گئی کہ اے پولیٹیکل، تو اس کے بعد ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے. تو یعنی یہ میرا سوال تھا کہ یا تو ہم اپنے آپ کو نہ کہیں کہ جی ہم جمہوریت ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں تو پھر ہم اس کی طرف سفر کی طرف لوٹیں، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا. یہ میرا آپ سے سر سوال تھا. یہ ہم آپ اس پہ اگر جواب دینا چاہیں تو آپ بتائیے. یہ آپ کا سوال بالکل 100% جسٹیفائڈ ہے. چونکہ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ویسٹ منسٹر ٹائپ آف ڈیموکریسی ہیں، تو اس کے پھر آپ کو سارے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، جس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فائنل اتھارٹی ہوتی ہے ملک کے کسی بھی معاملے میں. لیکن آپ کی پارلیمنٹ کی یہ حالت ہو کہ وہ آپ کی خفیہ ایجنسیوں کے اشارے پہ ناچ رہی ہو، یا خفیہ ایجنسیوں کے کہنے پہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ اور چینج آف جو الائنسز ہے، اور جو پرائم منسٹر ہے اور جو بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ رول آف لا تو پھر نہیں ہے نا. رول آف لا تو یہ ہے کہ آپ کی اگر ایک سپرمیسی ہے تو اس کو آپ قانون کے مطابق اس طریقے سے چلائیں، اور ملک کی کسی قوت کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق مینیپولیٹ کرے یا ڈکٹیٹ کرے یا چلائے، جو پاکستان میں 70 سال سے ہو رہا ہے. یعنی سر اگر پارلیمنٹیرینز کو یا پولیٹیشنز کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انگلیوں پہ ناچیں، تو پھر اداروں کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کو انگلیوں پہ نچائیں. بالکل ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی مداخلت کو قبول کریں گے تو اس کا مطلب ہے رول آف لا نہیں ہے. چونکہ ملک میں کچھ ایسی فورسز ہیں جن پہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اپلائی نہیں ہو رہا ہے، اور وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا لیگل اقدامات کر کے تو آپ کے سسٹم کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. اس لیے یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس میں جو رول آف لا کا واضح مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ڈومین کے اندر رہ کے تو اپنا جو فریضہ ہے، جو بھی اس کو کانسٹیٹیوشن نے یا قانون نے دیا ہے، وہ سر انجام دے. فوج کا کام جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہ فوج اپنے بیرکوں میں یا اپنے کوارٹرز میں رہ کے تو ملک کو جو خطرات بیرونی قوتوں اور فوجوں کی طرف سے درپیش ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے یا بندوبست کرے یا ویجیلنٹ رہے یا جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن اگر وہ جا کے پارلیمنٹ پہ نظر رکھے کہ یہاں پہ کون سا ممبر کون سی پارٹی کی طرف جا رہا ہے اور کون سی پارٹی کے خلاف عدم اعتماد ہو رہا ہے اور کس کا ہو رہا ہے، یہ آپ ایک طرف دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ فوج ایز اے ادارہ نہ صحیح، لیکن فوج کے کچھ افراد ایز اے فرد، ایز اے انڈیویجول کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا سے باہر نکل کے اقدامات کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ کا سیاستدان یا ممبر آف پارلیمنٹ یا کسی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ فوج کو یہ کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں بلکہ میرا ساتھ دیں، یا آپ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جیسا کہ انہوں نے کہا جا کے ان سے کسی ممبر آف پارلیمنٹ کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں یا کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پالیٹیشین اور وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رول آف لا کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنی ڈومین سے باہر نکل کے تو کام کر رہا ہے. تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے جو میں نے عرض کیا. سر لیکن سوری ٹو کٹ یو، آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی، وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ کہی جاتی ہے، ایک پہیلی پوچھی جاتی کہ یہ بتائیں کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے. اس میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نچانے والے یا ناچنے والے کون پہلے، کس نے کام کیا، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ انڈا اور پہلے اور مرغی پہلے کی بات ہی نہیں ہے جی. یہ پاکستان میں بیسیکلی اس میں اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ملیٹری نے انٹرونشن پالیٹکس میں کی ہے، جو ایوب خان کے دور میں، اور ملک میں ڈیموکریسی کو ڈیریل کر کے تو ایک ایسا سسٹم ان پلیس کیا ہے جو ڈکٹیٹرشپ کے زیر سایہ آ گیا اور آج تک اس کے سائے موجود ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جب ملیٹری جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتی تو پھر بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے انٹرونشن کے یا انٹرفیئرنس کے اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں. تو اس میں بہت بڑی سچائی ہے جو آج آپ کے سامنے ہے، جو آج آپ کے سامنے کس شکل میں ہے کہ صرف ایک آدمی کو آپ ایگزامپل پہ طور پہ لے لیں، سابق پرائم منسٹر عمران خان کو، تو انہوں نے خود جب آن ویڈیو ریکارڈ یہ کہا ہے کہ 3 سال تک میری حکومت جو تھی وہ میری رسپانسبلٹی تھی لیکن حکومت میری نہیں تھی، ڈیسیجن کوئی اور کرتا تھا. اور پھر وہی شخص ہے
جو کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے جی، ہم جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس میں حق ہوں اور آپ میرے ساتھ آئیں گے، تو اس میں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی ڈیموکریسی ہے یا رول آف لا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ تو ایک کلیئر قسم کا ایک ایسا سسٹم ہے، حکومتوں کو جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہی ہیں۔ مثلا ایک واٹر ماسٹر جو ہے اس کا کام کوارٹر میں بیٹھ کے تو اپنے انڈر جو اس کی کنٹیجنٹ ہے ان کی ضروریات اور معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے بجائے وہ اگر ممبر آف پارلیمنٹ کا خیال رکھنا شروع ہو جائے کہ وہ کس پارٹی میں ہیں اور کس میں نہیں ہیں، تو بات تو پھر ختم ہو گئی کہ کوئی ڈیموکریسی یا کوئی اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو انڈیا کے ساتھ جو کمپیئر کرتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں اس طرح کی کوئی ایک ایگزامپل بھی، جیسا کہ آپ نے کہا، موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی فورس، قوت یا طاقت جس کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذکر نہ ہو، اس نے کبھی اس کی جو پالیٹکس ہے اس میں انٹرفیئرنس کی ہو، اور وہ جو ہے وہ بچ کے اس میں یا کامیابی سے جو ہے وہ اس سے بچ گئی ہو، ایسا پاسبل ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے نفسیات، ان کی بیک گراؤنڈ، ان کا طرز عمل، طرز انداز، طرز فکر، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ 100% ملتی ہیں۔ پالیٹکس میں جو کرپشن ہے، پالیٹکس میں جو ہیر پھیر ہے، پالیٹکس میں جو مینیپولیشن ہے، بہت سارے ٹیکٹسز ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں چونکہ ڈیموکریسی کو ایز اے نارم، ایز اے سسٹم ایکسپٹ کر لیا گیا جس میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی خفیہ ہاتھ کے انٹرفیئرنس کی۔ آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہماری ڈیموکریسی چلے گی تب جب کوئی نیوٹرل نہیں رہے گا اور ہمارے سر پہ اس کا ہاتھ اور آشیرواد ہوگی، تو یہ تو دو الگ الگ سسٹم ہو گئے نا، پھر یہ کمپیئر کرنا زیادتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا بیرسٹر صاحب، بالکل آپ نے بالکل صحیح اینالائز کیا اس کو۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔